اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں مقرر کیسا ہے، فلاں مقرر کیسا ہے، فلاں کو سنیں نہ سنیں، فلاں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، فلاں نے اس طرح بیان کیا ہے، ہم کس کی مانیں؟ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں ان الدین عند اللہ الاسلام اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ کسی پر ذاتی تنقید نہیں کر سکتا، نہ کسی کو فرقہ واریت کی تبلیغ کر سکتا ہوں۔ جو دین اسلام کی صحیح تشریح بیان کرے، جس کا عقیدہ قرآن، ختم نبوت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے حوالے سے بالکل درست ہو، وہی صحیح مقرر ہے۔ جن لوگوں کو اپنے ذاتی نفس پیارا ہے، جن کو اپنے نفس کے مطابق فتویٰ چاہیے، جن کو اپنی خوشی کے مطابق مسئلہ چاہیے، ان کے لیے کوئی بھی مقرر، کوئی بھی دین اسلام کا داعی، کوئی بھی مفتی پھر صحیح نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہماری اس وادی میں دین اسلام سب سے زیادہ مظلوم بن چکا ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ ہر کس و ناقص اس پہ رائے زنی کی کوشش کرتا ہے۔ جسے قرآن حکیم پڑھنا نہیں آتا، جسے فاعل و مفعول کا امتیاز تک نہیں، جس کے تقویٰ پر اس کے محلے کے دو بندے بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، اس کو آپ سب سے زیادہ اسلام پر کلام کرنے والا پاتے ہیں۔ اگر دوسری طرف بات کی جائے تو ہم ہر میدان میں اس کے ماہر اور متخصص یعنی کہ اسپیشلسٹ کو تلاش کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ انجینئرنگ کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس تو جائیں گے نہیں، بچوں کو ریاضی میتھ پڑھانے کے لیے تاریخ دان کو تو ٹیچر نہیں رکھیں گے، کسی مریض کے علاج کے لیے آپ سبزی فروش کے پاس تو نہیں جا سکتے۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو سب چھلانگے لگاتے ہیں، سب اپنے جوہر دکھانے لگ جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اسلام ہی مظلوم کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں اسلام میں کوئی پاپائیت کا نظام ہے کہ بس ایک مخصوص طبقے تک دین کو محدود رکھا جائے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام تو دین کی طرف دعوت کو سراہتا ہے۔ البتہ پھر آپ کو اس کے لیے اسی ترتیب کے ساتھ چلنا پڑے گا جس ترتیب کے ساتھ آپ دنیاوی علوم میں چلتے ہیں۔ آپ پر اس کے لیے کچھ اصول، قواعد و ضوابط کا تتبع لازمی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کسی ترتیب کو پکڑے بغیر اسلام میں ہر فن مولا بن جاتے ہیں۔ چنانچہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ شرعی علم اصاغر سے جو نہ لیا جائے گا، جن کا معاشرے میں کوئی رتبہ، مقام اور وقار نہیں ہے، لیکن لوگ ان کی طرف لپکیں گے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے تو وہ علم کے بغیر ان کو فتویٰ بھی دیں گے اور ان کو گمراہ بھی کریں گے۔ انہی سے متعلق ہمارے محدثین نے جو اصاغر کہا ہے، اصاغر سے مراد کن کو لیا ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو علم کے بغیر فتویٰ دیتے ہیں۔ ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ آپ سلف کو ذرا دیکھیں کہ شرعی علوم میں وہ کتنی وسعت کے متحمل تھے، اس کو الفاظ کے احاطے میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن گہرائی کے باوجود وہ اسلام پر کلام کرنے کے بارے میں بہت زیادہ محتاط اور حساس تھے۔ چنانچہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ نے لا ادری یعنی کہ مجھے معلوم نہیں کہہ کر کیوں جواب دیا؟ تو سائل نے کہا آپ عراق کے مفتی و فقیہ ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں مسئلہ معلوم نہیں ہے، یقیناً آپ کو اپنے اس جواب سے شرم تو محسوس ہو رہی ہوگی۔
تو آپ نے جواب میں فرمایا فرشتے تو اس وقت نہیں شرمائے تھے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ اسی طرح مشہور تابعی سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے جب فتویٰ پوچھا جاتا تو آپ فرماتے اللہم سلمنی وسلم منی، کہ اے اللہ مجھے غلط فتویٰ دینے سے محفوظ رکھ اور لوگوں کو مجھ سے غلط فتویٰ لینے سے محفوظ رکھ۔ ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ایک ڈاکٹر اگر اس سے غلط آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض اللہ نہ کرے کہ وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا نقصان ہے کہ ایک انسان تک اس کا نقصان ہے، لیکن جب ایک مفتی غلط فتویٰ دیتا ہے تو اس کا نقصان نسلوں تک چلتا ہے، کہ وہ ایک بندے کو غلط فتویٰ دے گا، شریعت سے متصادم جواب دے گا، تو وہی آدمی آگے اس کو پھیلائے گا، اپنے بچوں کو دے گا، بیوی کو دے گا، اپنے خاندان والوں کو دے گا، اسی طرح وہ ایک لڑی پھر بنتی جائے گی۔ وہ سب اسی طرح پھیلاتے رہیں گے کہ مجھے تو فلاں مفتی صاحب نے یہ اس طرح کہا تھا، فلاں مسئلے کا جواب مجھے یوں دیا تھا، تو وہ مسئلہ پھر لوگوں کے اندر پھر بستا چلا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ علم کا کیا کہنا، لیکن جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ جواب میں خاموش رہتے تھے، اور جب سائل خاموشی کی وجہ پوچھتا تو آپ فرماتے حتی ادری الافضل فی سکوتی او فی الجواب، یعنی میں اس وقت تک جواب نہیں دیتا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ فضیلت میرے خاموش رہنے میں ہے یا جواب دینے میں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 120 انصاری صحابہ کو دیکھا، ان میں سے کسی ایک سے سوال کیا جاتا تو دوسرے کے پاس جانے کو کہتے، دوسرا تیسرے کے پاس، تیسرا چوتھے کے پاس، حتیٰ کہ سوال ہوتے ہوتے پہلے کے پاس دوبارہ واپس آ جاتا تھا، یعنی وہ سوال کا جواب دینے میں اتنا گھبراتے تھے۔ اور ہمارا آج کا کردار اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم اسلام کے ہر مسئلہ پر اس کی گہرائی میں جائے بغیر اس پر لکھنا، بحث کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں، اور ہم نے اسلام ہی کو اپنے خیالات، اپنے تجربات کو آزمانے کے لیے ایک لیبارٹری بنا دیا ہے، جو چاہے کر دکھائے، جو جی چاہے وہ بیان کر دے، اور جس طرح جو غلط دل میں مفہوم بیان کر دے، اور جو ان کے دل میں آتا ہے وہ اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے۔ امام ابو الحسین ازدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مسئلہ میں بے جھجک فتویٰ دیتے ہیں، اگر یہی مسئلہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا جاتا تو اس کے جواب کے لیے اہل بدر کو جمع کر لیتے تھے۔ بلا علم بڑے بڑے مسائل پر بحث کرنا، بڑی بڑی تحریریں لکھنا اس قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ آئے دن کبھی سنت کے حوالے سے بحثیں، کبھی حجیت حدیث کے حوالے سے بحثیں۔ یہ ہمارے پاکستان کے اخبار والوں، ٹی وی، سوشل میڈیا، ان سب کا اس حوالے سے کیا ہی کہنا، وہ زیادہ ترجیح انہی تحریروں، انہی تقریروں اور انہی چوڑی چپڑی باتوں کو دیتے ہیں جو اشتباہ سے عبارت ہیں۔ ہائے افسوس، یہاں پہ ہر فن کے ماہر ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں، کبھی کوئی صحت کے حوالے سے مسائل ہوں گے تو کسی انجینئر کو نہیں بلائیں گے، کسی مولوی کو نہیں بلائیں گے، بلکہ اس کے لیے ڈاکٹر کو ڈھونڈا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ اسلام ہے کہ جو بھی آتا ہے اپنے حوالے سے تقریریں شروع کر دیتا ہے۔ بس ایک اسلام بیچارہ مظلوم ہے کہ ہر ایک کو اس پر ٹانگ اڑانے کا حق ہے، پھر وہ بھی کتنا جانتا ہے یہ پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔